السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان صابر جو کہ ایک ویل نون فزیوتھراپسٹ ہیں اور آرتھوپیڈک مینول فزیکل تھراپسٹ ہیں. تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ فزیوتھراپی ہوتی کیا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہے اس لائیو سیشن میں کہ کچھ امپورٹنٹ کویسچن فزیوتھراپی کے ریلیٹڈ ان کو ٹارگٹ کیا جائے. اور جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ فزیوتھراپی ہوتی کیا، بغیر میڈیسن سے النسز جیسا کہ فالج، جیسا کہ کندھے کا جام ہو جانا، جیسا کہ گھٹنوں کی درد اور کمر کی درد، اس طرح کی بیماریوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے فزیوتھراپی میں. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بجائے سائنٹیفک ڈیفینیشنز بتانے کے، سائنٹیفک ٹرمز کو یوز کرنے کے، اس کو آسان الفاظ میں بتایا جا سکے، کیونکہ اس ویڈیو کا ٹارگٹ نہ صرف فزیوتھراپی اسٹوڈنٹس ہیں بلکہ وہ پیرنٹس بھی ہیں جو اپنے بچوں کو فزیوتھراپی میں ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں، اور جنرل پاپولیشن ہے، جنرل پبلک ہے جو فزیوتھراپی کے بارے میں جاننا چاہتی ہے. اسپیسیفک کنڈیشنز یا پھر ڈیزیزز ہیں جن کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں ان فزیوتھراپی؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کندھا جام، کمر درد، گردن کی درد، اس کے علاوہ پٹھوں کا کھنچاؤ اور مسل ناٹس جنہیں ہم ٹریگر پوائنٹس کہتے ہیں، اور اسی طرح شیٹیکا جو پوری ٹانگ میں ایک درد ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے روماٹائڈ آرتھرائٹس یا جسے گینٹھیا کہتے ہیں، آسٹریو آرتھرائٹس، فالج، معذور بچے جنہیں ہم سی پی کہتے ہیں، سیریبرل پالسی. تو یہ کچھ موسٹ کامن کنڈیشنز ہیں جن کو ہم فزیوتھراپی میں ٹریٹ کرتے ہیں. سلمان، ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ آرتھوپیڈک مینول فزیکل تھراپی کیا ہوتی ہے؟ آرتھوپیڈک مینول فزیکل تھراپی اسپیسیفک کنڈیشن ہے، اسپیسیفک اسپیشلائزیشن ہے فزیوتھراپی میں. 5 سال کی گریجویشن جو فزیوتھراپی کی ہے، اس کے بعد آپ 2 سال میں آرتھوپیڈک مینول فزیکل تھراپی میں اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں. اور آرتھوپیڈک مینول فزیکل تھراپسٹ ان کو ہم اسپائن کا اسپیشلسٹ بھی کہتے ہیں فزیوتھراپی میں. اور یہ بہت خاص کنڈیشن جیسے شیٹیکا وغیرہ، ان کو سب سے اچھا ٹریٹ کر سکتی ہے اگر کوئی فزیوتھراپسٹ اس اسپیسیفک فیلڈ میں اسپیشلائز کرتا ہے. تو پھر آرتھوپیڈک سرجنز اور آرتھوپیڈک مینول فزیکل تھراپسٹ میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. آرتھوپیڈک سرجنز سرجیکل مینیورز میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ انویسیو ٹریٹمنٹس کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ میڈیکیشنز پرسکرائب کر سکتے ہیں ایز لائک جنرل فزیشنز. سو آرتھوپیڈک سرجنز انہی کنڈیشنز کی ایڈوانس سٹیجز کو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آسٹریو آرتھرائٹس ایڈوانس سٹیج کا ہے اور اس کے اندر فزیوتھراپی کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ہمیں آرتھوپیڈک سرجنز کی طرف رجحان کرنا ہوتا ہے. اور ایکچولی یہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کام نہیں کرتے، یہ ایک ٹیم ورک ہے. اس ٹیم ورک کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک اسپیسیفک کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے جنرل فزیشنز، آرتھوپیڈک سرجن اور فزیوتھراپسٹ یا اسپیسیفکلی آرتھوپیڈک مینول فزیکل تھراپسٹ، بعض کا سائیکالوجسٹ، یہ سبھی ایک کلوز کوآرڈینیشن میں ایک ٹیم کے اندر کام کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فزیوتھراپی میں بغیر میڈیسن اور بغیر آپریشن کے علاج ہوتا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. میڈیکیشنز کے بارے میں اگر میں بات کروں، اسپیسیفکلی ایلوپیتھی کے بارے میں بات کروں، تو انسان جب اس زمین پہ آیا تو کچھ ایسی فطرتی ٹریٹمنٹس تھیں جو اس نے اپنے لیے خود پرسکرائب کرنی شروع کی. جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان کو اگر درد ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس ایریا کو مساج کرتا ہے، ملتا ہے، اور یہ فطرتی رسپانس ہے. اور اسی طرح سے جب میڈیسن نے ایوالو کیا، کچھ ہربس، جڑی بوٹیاں، ان کو اس انسان نے استعمال کرنا شروع کیا، جن کو ہم ہربل میڈیسن بھی کہتے ہیں. پھر ہومیوپیتھی نے ایک بوم لیا. اسی طرح الٹرنیٹیو میڈیسنز جس میں اسپریچول ٹریٹمنٹس وغیرہ بھی آتی تھیں. اور بہرحال اب ان ساری چیزوں کا رجحان کم ہے، اور زیادہ جو رجحان ہے وہ ایلوپیتھک ہے، جس کے اندر، جس کو ہم انگریزی دوائیاں بھی کہتے ہیں، انگریزی ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں. اور
ان کا رجحان بڑھ گیا. لیکن ایکچولی صرف ایلوپیتھی یا صرف دوائیوں کو پرسکرائب کرنا یا صرف سرجری یہ ہر بیماری کا حل نہیں ہوتا. بعض اوقات ان کے بغیر بھی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں جن کے لیے دوائیوں کا ایک سپورٹیو رول تو ہوتا ہے, لیکن جو زیادہ ڈپینڈنسی ہوتی ہے وہ ایکسرسائزز کی طرف, فزیوتھیراپی ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ کی طرف ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ فالج ہے. فالج کے اندر میڈیکیشنز کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, کیونکہ کنڈیشن کو سٹیبل کرنے کے لیے میڈیسن اسپیشلی ایمرجنسی کیئر میں ضروری ہوتی ہے. لیکن جو اس کی ریہیبلیٹیشن ہے, جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے, اس کے لیے فزیوتھیراپی ایکسرسائزز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے معذور بچے جن کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوتے ہیں, سی پی چائلڈ, اس کے اندر میڈیسن ان کی کنڈیشن کو سپلیمنٹ تو کر سکتی ہے, لیکن آئیڈیل جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کی وہ فزیوتھیراپی ریلیٹڈ ایکسرسائزز ہیں. اسی طریقے سے اکثر اوقات گھٹنوں کا درد, مسلس کی پین, کھچاؤ مسل کا, اسی طریقے سے لو بیک پین, نیک پین, اس کے لیے میڈیسن اس پین کو ٹریٹ کر سکتی ہے. کیونکہ پین یاد رکھیے گا, پین ایک سمٹم ہے, پین بیماری نہیں ہے. تو اس سمٹم کو مینیج کرنے کے لیے آپ پین کلر وغیرہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, میڈیسن یوٹیلائز کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ان دی لانگ رن کہ آپ کو وہ بیماری ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہ ہو یا اس بیماری سے پریونٹ کیا جا سکے, اس میں فزیوتھیراپی ریلیٹڈ ایکسرسائزز ہی آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں. تو ایسی کنڈیشنز میں آپ کی جو پرائمری کورس آف ٹریٹمنٹ ہے, یعنی جو آپ کو پرائمری ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, وہ فزیوتھیراپی ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ ہی ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے کچھ بیماریوں کا بتایا, اسپیسیفک کنڈیشنز جن کو فزیوتھیراپی میں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ لو بیک پین ہے, کمر کا درد, گھٹنوں کا درد, آسٹیو آرتھرائٹس, روماٹائڈ آرتھرائٹس, یا پھر گردن کا کھنچاؤ, ٹریگر پوائنٹس, پٹھوں کا کھنچاؤ. تو ان کو کس طرح ون بائی ون ہمیں بتائیں گے, ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور کس طرح انہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کمر درد کا پوچھا, تو کمر درد کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز میں نے اسی چینل کے اوپر بنائی بھی ہیں, ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر میں ابھی اس کو بریف کروں, اس میں کمر کا درد ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے ہوتا ہے, اور ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ اسپیسیفک کاز کو ٹریٹ کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر کمر کا درد پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے ہے تو ہم ان پٹھوں کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کمر کا درد مہروں کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس کے اندر جو ڈسکس ہوتی ہیں, اسپائنل ڈسک وٹیبراس کے درمیان میں, مہروں کے درمیان میں, ان کی وجہ سے کمر کا درد اگر ٹریگر ہو رہا ہے تو پھر ان کی ریہیبلیٹیشن کی جاتی ہے, ان ڈسک کو واپس اپنی جگہ پہ لے کے آنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طریقے سے نیک پین بھی ہے. نیک پین بھی بالکل لو بیک پین کی طرح کاز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر پٹھوں کا کھچاؤ ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا قدرے آسان بھی ہوتا ہے, اور اگر ان میں ڈسک ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا آپ کی نروس انٹریپ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی وہ درد پرووک ہو رہی ہے, تو پھر ہمیں اس حساب سے اپنی ریہیبلیٹیشن کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. اور جیسے کہ گھٹنوں کا درد ایک بہت کامن کنڈیشن ہے, اولڈ ایج وومن میں زیادہ پائی جاتی ہے, تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے تو میں سب سے بڑی جو ریکمنڈیشن دینا چاہوں گا وہ میں یہ کہوں گا کہ اپنی ینگ ایج میں اس گھٹنوں کے درد کو ہونے ہی نہ دیں. کیونکہ جب یہ ایک مرتبہ آسٹیو آرتھرائٹس ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کو کنٹرول کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں, ایسی بہت ساری چینجز آپ کے گھٹنوں کے اندر آ چکی ہوتی ہیں جن کو ہم بعد میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پہ گھٹنوں کے اوپر رگڑ پڑنے کی وجہ سے اس کے اندر آسٹیوفائٹس بن جاتے ہیں, جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونچ بن جاتی ہے, ہڈی کے اوپر ایکسٹرا گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر جو بعد میں امپنچ کرتی ہیں, یعنی اس جگہ کو ٹریگر کر رہی ہوتی ہیں, دبا رہی ہوتی ہیں, چبھ رہی ہوتی ہیں آپ کے دوسرے ٹیشوز کے ساتھ, تو ایسے کیسز میں پھر ان کو کمپلیٹلی ٹریٹ کرنا امپاسبل ہو جاتا ہے بعض اوقات. اس لیے میری ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ اپنی ینگ ایج میں اپنے کیلشیم لیول کو پورا رکھیں, اپنی ہیبٹس, لائف سٹائل چینجز جو ہیں ان کو لے کے آئیں, پازیٹیو چینجز لے کے آئیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور ایکسرسائزز کیا کریں, اپنے مسلس کو اسٹرانگ کریں ینگ ایج میں, تاکہ آپ کو اولڈ ایج میں یہ پرابلم نہ ہو. لیکن اگر یہ پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر ہم ڈفرینٹ موڈیلٹیز کو یوز کرتے ہیں. موڈیلٹیز سے مراد کچھ مشینیں ہوتی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں درد کو ہینڈل کرنے کے لیے, جن کو ہم استعمال کرتے ہیں مسلس کو ریلیکس کرنے کے لیے, جو ہمارے جوائنٹ جوڑوں کے اراؤنڈ مسلس ہوتے ہیں, اور جوڑوں کے درمیان میں جو ہماری نروس ہوتی ہیں ان کو بلاک کرنے کے لیے پینفل نروس جو ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں, جیسے ٹینس ہے, الٹرا ساؤنڈ ہے. میں موڈیلٹیز کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن عام پاپولیشن کے لیے بہرحال یہ ساری چیزیں ٹریٹیبل ہیں. لیکن آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ینگ ایج میں ہی اس کا خیال رکھیں, اور اگر آپ کو ایک مرتبہ یہ پرابلم ہو جاتی ہے خدا نخواستہ, تو سرجریز کی سائڈ پہ جانے کے سے پہلے اور اپنے آپ کو میڈیسن سے اپنے معدے خراب کرنے سے پہلے فزیوتھیراپی کو لازمی طور پہ ٹرائی کریں. کیونکہ
میں نے دیکھا ہے 80 to 90% کیسز میں اگر انیشیل سٹیج کا یا ایون مڈل سٹیج کا آسٹریوآرتھرائٹس ہے وہ فزیوتھراپی سے مکمل طور پہ کور کیا جا سکتا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم سائنٹیفک ٹرم میں تو ٹریگر پوائنٹ کہتے ہیں، لیکن عام لینگویج میں اسے کہتے ہیں کہ پٹھوں میں گلٹیاں پڑ گئی ہیں یا پھر مسل ناٹس. تو ان کے لیے بھی علاج ممکن ہے فزیوتھراپی میں؟ آئیڈیل علاج فزیوتھراپی ہے اس کنڈیشن کا، کیونکہ پٹھوں کا کھنچاؤ، یہ پٹھوں میں گلٹیاں جن کو ٹریگر پوائنٹ جیسے آپ نے ورڈ یوز کیا، اس کو پرووک کرتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اسپیسیفکلی اس ناٹ کو دبایا جائے تو وہ بہت زیادہ پینفل بھی ہوتی ہے اور اس کی پین ٹریول بھی کرتی ہے. میں ایک انٹرسٹنگ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے اس حوالے سے کہ وہ لوگ جن کو گردن میں ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے، گردن کے پٹھوں میں یہ ناٹس ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کو پراپر مائیگرین ٹریگر ہو سکتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کولے کے مسل کے اندر ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے لیکن آپ کو شیٹیکا کی کمپلین آ رہی ہوتی ہے جو ایکچولی ٹرو شیٹیکا نہیں ہے. تو ٹریگر پوائنٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ ہمیں پوری ہیومن پاپولیشن میں زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو لازمی طور پہ ہمیں ٹریگر ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ اکثر اوقات ہم جب صبح جاگتے ہیں تو ہماری گردن میں بل پڑا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہماری گردن پہ ناٹ چڑھ گئی ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلس کا کھنچاؤ ہو گیا. وہ ایکچولی ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے، اس مسل کا ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے اکثر اوقات، اور اگر اس کو ٹریٹ کر دیا جائے تو اس سے یہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور آئیڈیل ٹریٹمنٹ ہی فزیوتھراپی ہے. یہ جو موڈیلٹیز جن کا میں نے نام آپ کو بتایا فزیوتھراپی میں، اسٹریچز جو ہم پرفارم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ ایک مرتبہ پین والی کنڈیشن ہینڈل ہو جاتی ہے تو جو ہم اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز پرفارم کرتے ہیں تاکہ پٹھوں کو مضبوط کیا جا سکے، ان سے نہ صرف ان کنڈیشنز کو مکمل طور پہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے ٹریگر پوائنٹ ریلیٹڈ کنڈیشنز کو، بلکہ ان کو ہونے سے روکا بھی جا سکتا ہے، پریونشن بھی ہم دے سکتے ہیں اس کے حوالے سے. کسی کو ٹریگر پوائنٹ ہیں اور وہ میڈیسنز لیے جا رہے ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جب تک انہیں پراپرلی مینولی ٹریٹ نہ کیا جائے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اکثر اوقات جب ہمارے پاس ہمیں پین ہوتی ہے تو ہم پین کلر کی طرف جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر مشین خراب ہو جائے، اس کا پرزہ خراب ہو جائے اور وہ صحیح طریقے سے موو نہ کر رہا ہو تو کیا ہم اس کو آئل دیتے رہیں اس پرزے کو جیسے ہم نارملی کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہمیں ایکچولی اس کے میکینیکل فنکشن کی طرف جانا ہوگا. اگر وہ مثال کے طور پہ ایک موٹر ہے جو روٹیٹ نہیں کر رہی ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ وہ پراپرلی روٹیٹ کرے، اپنا ورک پرفارم کرے. اسی طریقے سے یہ جو ہمارے مسلز ریلیٹڈ پرابلمس، جوائنٹ ریلیٹڈ پرابلمس ہوتے ہیں، ان کو ہم میکینیکل ڈسفنکشن کہتے ہیں. یہ میکینیکل ایشوز ہیں، ہمیں ان کی موشن کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. مسلس کے موشن کو، مسل کی کنٹریکٹیلیٹی کو، یعنی جو اکڑاؤ ہے اس کا یا جو اس کی پراپر فنکشننگ ہے اس کو نارملائز کرنا ہوتا ہے. تو میڈیسنس تو اس کے لیے فورس چاہیے، اور فورس میڈیسن پرووائڈ نہیں کر سکتی. میڈیسن اس کے اندر منرلس کو پرووائڈ کر سکتی ہیں ایز اے فارم آف سپلیمنٹ. میڈیسن پین کو وہاں پہ ریڈیوس کر سکتی ہیں فار دا شارٹ ٹائم، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کو مکمل طور پہ اس کی فنکشننگ کو بیٹر کر سکتی ہے میڈیسن، اٹس ناٹ پاسبل، اٹس نیور پاسبل. اسی لیے فزیوتھراپی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ایسے کیسز میں، ورنہ آپ کبھی بھی 100% امپیکٹ نہیں لے سکتے. اور پھر یہی ہوگا کہ آپ کو جب بھی تکلیف ہوگی آپ میڈیسن کھائیں گے، مکمل طور پہ معاملہ سیٹل نہیں ہوگا، پھر دوبارہ ہوگا تو آپ پہلے سے زیادہ میڈیسنس کھائیں گے. یہ میڈیسنس کا پرابلم ہے، اور ان دی اینڈ آپ کا اسٹمک اٹس ول بی لانگ گون. تو یہاں سے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور وہ ہے اسکوپ آف فزیوتھراپی، کہ پاکستان میں فزیوتھراپی کا کیا اسکوپ ہے اور باہر کیا اسکوپ ہے. تو ڈاکٹر سلمان پلیز بتائیے گا. میں بینگ اے سیلف لرنر ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ اسکوپ فیلڈ کا نہیں ہوتا. اسکوپ ہوتا ہے کہ آپ نے اس فیلڈ کے اندر اس کا کتنا چارم حاصل کیا ہے اور آپ کو اس فیلڈ کا کتنا انٹرسٹ ہے. ایکچولی اسکوپ آپ کا ہے، آپ کے شوق کا ہے. اگر آپ کو کسی بھی چیز کا شوق ہے جنون کی حد تک تو آپ اپنا اسکوپ خود بنوا لیں گے. اور اگر آپ نے مجبوراً کسی فیلڈ کو چوز کیا تو بلیو می آپ جتنی مرضی دوڑ لگا لیں آپ کو اسکوپ نہیں ملے گا اس کا، کیونکہ آپ کا کبھی مائنڈ اس کے حوالے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اسی لیے فیلڈ کا اسکوپ ڈھونڈنے سے پہلے ان بچوں کو جو فزیوتھراپی کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، ان پیرنٹس کو جو اپنے بچوں کو فزیوتھراپی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے کنسرن ہے، میں ان سے یہ ان کو مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے بچے کا شوق چیک کریں. اور اگر بچے مثال کے طور پہ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں اپنے شوق کے علاوہ،
میں بھی اپنے شوق کے اگینسٹ اس فیلڈ میں آیا تھا شروع میں، لیکن بہت جلدی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی ڈگری کے دوران میں ہی دوسرے سال میں مجھے پتہ چل گیا کہ اس فیلڈ کے اندر میرا انٹرسٹ ہے، تو میں نے پھر اس کے لیے محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے آج جو مقام دیا ہے وہ صرف اسی محنت کا رزلٹ ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ تو میں صرف یہ ایک ریکمینڈ کروں گا کہ فیلڈ کا اسکوپ ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اندر سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا آپ کو اس کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو انٹرسٹ ہے اس چیز کا کہ آپ بغیر دوائیوں سے اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کر دیں، ان کے دعائیں حاصل کر لیں، اگر آپ کو اس چیز کا انٹرسٹ ہے کہ آپ انسان کی باڈی کو سمجھیں اور چیلنج لیتے ہوئے ان کمپلیکس کنڈیشنز کو اپنے ہاتھوں سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ کو اس چیز کا شوق ہے تو میرے خیال میں آپ اپنی جگہ خود بنا لیں گے۔ That's good. Another very frequently asked question is MBBS versus physiotherapy. So, what can you say about this? فنی کویشچن، کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ ہر فیلڈ کا اپنا ایک اسکوپ ہوتا ہے، ہر فیلڈ کا اپنا ایک چارم ہوتا ہے، اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، اپنا ایک کرشمہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایم بی بی ایس میں بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہیں جو فزیوتھراپسٹ نہیں ٹریٹ کر سکتے، فزیوتھراپسٹ کی ڈومین نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ ایک بندے کو گھٹنے میں انفیکشن ہے، جوائنٹ کے اندر انفیکشن ہے، فزیوتھراپسٹ کتنی دوڑ لگا لے گا اس انفیکشن کو ٹھیک کرنے میں؟ الٹیمیٹلی اس انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے میڈیسن کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں جنرل فزیشین کی یا آرتھوپیڈک سرجن کی کسی اس ڈومین کی جو میڈیسنس کو پرسکرائب کر سکے ہمیں ضرورت پڑے گی، اس لیے وہ اپنی فیلڈ کے کنگ ہیں، ہم اپنی فیلڈ کے کنگ ہیں۔ تو یہ ورسز والا کمپٹیشن جو ہے نا، یہ صرف منی میکنگ باڈیز نے انفارچونیٹلی ٹریگر کیا ہوا ہے، یہ کمپٹیشن نہیں ہے میڈیکل سائنسز میں، یہ کولیبوریشن ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کمپٹیشن اس چیز میں ہوتا ہے جس میں آپ نے کسی سے آگے نکلنا ہو، اس کے اندر تو ہم نے اکٹھے مل کے ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے فزیوتھراپسٹ ہو، جنرل فزیشین ہو، ایم بی بی ایس ہو، ڈینٹسٹ ہو، سائیکالوجسٹ ہو، سرجن ہو، اپنی جگہ پہ سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا، اور بعض اوقات ایک پیشنٹ کو ان سبھی لوگوں نے، ان سبھی اسپیشلٹیز نے مل کے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ورسز نہیں، یہ کمپٹیشن نہیں ہے، یہ کولیبوریشن ہے۔ تو کیا فزیوتھراپسٹ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھوا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے، کیونکہ اکثر پیرنٹس بھی اس حوالے سے کنسرنڈ ہوتے ہیں، بچے بھی اس حوالے سے کنسرنڈ ہوتے ہیں جو ابھی فزیوتھراپی کو جنہوں نے جوائن نہیں کیا، کہ اگر ہم فزیوتھراپی کی فیلڈ میں آ جاتے ہیں اور ہم اس کے اوپر اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، اپنی منی انویسٹ کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھوا سکتے ہیں؟ تو ایکچولی پاکستان میں پرسیپشن یہ ہے ڈاکٹر وہ ہوگا جو اپنا کلینک بنائے گا، ڈاکٹر وہ ہوگا جو اپنے پیشنٹس کو انڈیپینڈنٹلی ٹریٹ کر سکتا ہے، اپنے نام کے پیچھے ڈاکٹر لکھ سکتا ہے اور اپنا پرسکرپشن پیڈ بنا سکتا ہے، پرسکرائب کر سکتا ہے چیزیں۔ یا بعض اوقات پاکستان میں ایک بڑی رانگ پرسیپشن ہے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ میڈیسن پرسکرائب کر سکتا ہے وہ ڈاکٹر ہے۔ بہت ساری چیزیں جو میں نے بات کی وہ ٹھیک بھی ہیں، بینگ اے ڈاکٹر آپ کو ان ساری چیزوں کو آپ کو الاؤ ہونا چاہیے، لیکن فزیوتھراپسٹ وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو آپ کو انفیکشن ریلیٹڈ میڈیسن بتائے گا، جو آپ کو لیٹ سے ایمرجنسی میں سٹیچز لگائے گا، تو وہ والا ڈاکٹر نہیں ہے۔ البتہ یہ 5 سال کی ڈگری ہے اور پروفیشنلزم کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے۔ پروفیشنلزم کے کرائٹیریا میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے آٹونمس پریکٹیشنر۔ آٹونمس پریکٹیشنر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک پیشنٹ کلینک میں واک ان آپ کے پاس آ جائے بغیر کسی کی ریفرل پہ، اور آپ اس کو دیکھیں اور اس کو فار ایگزامپل لو بیک پین ہے اور آپ اسے انڈیپینڈنٹلی ٹریٹ کر سکیں، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ آٹونمس پریکٹیشنر ہے۔ تو فزیوتھراپسٹ آر آٹونمس پریکٹیشنر، دے آر ڈاکٹرس، اور وہ بڑی آسانی سے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا سکتے ہیں، ان کا حق ہے، کیونکہ ود ٹائم یہ جو کنڈیشن، یہ جو فیلڈ ہے اس نے بہت زیادہ گروم کیا۔ پاکستان میں 1950s کے اندر یہ فیلڈ شروع ہوئی جو 1 سال کا ڈپلوما تھا، بعد میں یہ 2 سال کا ڈپلوما ہوا، بعد میں یہ 4 سال کا بی ایس بھی ہوا، اور 4 سال کی بی ایس کے بعد 2008 میں تقریباً یہ 5 سال کی ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی بن گئی، جو افیلیٹڈ بھی ہے گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ باہر کے ہر کنٹری میں تقریباً فزیوتھراپسٹ 5 سال جو ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی ہے، یہ 5 سال یا 4 سال کا بھی کچھ جگہوں پہ، ایون 3 سال کا بھی کچھ جگہوں پہ جو ہے یہ کورس ہوتا ہے ڈاکٹر فزیکل تھراپی کا۔ تو جیسے سویڈن، وہاں پہ میرے خیال میں یہ 3 سال کا ڈاکٹر فزیکل تھراپی کا کورس ہے، بٹ دے آر ڈاکٹرس، دے آر آٹونمس پریکٹیشنرز، اور اپنے نام کے ساتھ بالکل لگا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ 5 سال کی ڈگری ہے، تو کیا بچوں کو ایف ایس سی کے بعد فزیوتھراپی میں آنا چاہیے یا نہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے آپ؟ یہ ایک اگین بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ بچوں کو فزیوتھراپی میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ
اپنے میرٹ میں پورا نہیں اترتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب میرٹ ہائی ہوتا ہے بہت زیادہ اور آپ مجبوراً کسی فیلڈ کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی فیلڈ چوز کر لی جائے جس کے اندر بچہ آسانی سے اس فیلڈ کو کور کر جائے, کیونکہ اس بچے کے اندر خود اکیڈمک کیپیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اسی لیے سب سے زیادہ یہ کویشچن کیا جاتا ہے, کیونکہ اکثر آپ کے سامنے جو پاکستان کی سچویشن ہے بہت انفارچونیٹ ہے کہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بچے وہ MBBS میں نہیں جا سکتے بڑے غلط کرائٹیریاز کے ہونے کی وجہ سے, اور اس کے اوپر اس فیلڈ کے اوپر انویسٹمنٹ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ ایک المیہ تو ضرور ہے. البتہ یہ ہے کہ فزیوتھیراپی کا بھی میرٹ کم نہیں ہے. وہ بچے جو ٹرائی کر رہے ہیں انہیں اس بارے میں اندازہ ہونا چاہیے اور ہوگا بھی کہ اس کا میرٹ بھی ٹھیک ٹھاک زیادہ ہے, اور MBBS کے بعد BDS اینڈ دین فزیوتھیراپی کا میرٹ لگتا ہے. اور ایک تو میرٹ کی اگر بات کی جائے وہ تو میں پسند ہی نہیں کروں گا اس بارے میں بات کرنا, کیونکہ یہ تو صرف اور صرف بچوں کا حق مارا جا رہا ہے پاکستان میں میرٹس کے نام پہ. لیکن اگر میں یہ بات کروں کہ کیا بچوں کے لیے یہ سوٹیبل فیلڈ ہے, اسپیشلی فیمیلز کے لیے کیا یہ سوٹیبل فیلڈ ہے, تو یہ بہت زیادہ سوٹیبل فیلڈ ہے اگر آپ کو محنت کرنے کا شوق ہے. اگر آپ واقعی میں ہی اپنے پیشنٹس کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس میں بہت زیادہ اسکوپ بھی ہے اور آپ کے لیے, اور اس کے اندر آپ کو آنا بھی چاہیے کیونکہ یہ فیلڈ پھر آپ کے لیے ہی بنی ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس آپ آ کے ٹائم گزاریں, ڈگری لیں اور پھر اچانک سے آپ کی کمائی ہونی شروع ہو جائے, تو کوئی بھی فیلڈ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. اسپیشلی وہ فیلڈ جس کے اندر آپ نے ایک ہیومن بینگ کو ٹریٹ کرنا ہے, ایک انسان کو ٹریٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ محنت کر لیں گے, کیونکہ فزیوتھیراپی میں سمجھتا ہوں کہ MBBS سے زیادہ مشکل فیلڈ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے میجر سبجیکٹس ہیں وہ MBBS کی نسبت زیادہ سبجیکٹس ہیں جو ہمارے میجرز ہیں, اور ہمیں ان کے سارے سبجیکٹس بھی پڑھنے ہوتے ہیں, ہمیں سرجریز بھی پڑھنی ہوتی ہے. گو کہ بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جو ہم پریکٹیکلی اپنی کلینکل فیلڈ کے اندر ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ایکچولی تھیوریٹیکل بیس پہ وہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس ایک ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے جس کی کمر میں درد ہے, اور وہ مجھے ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے رات کے ٹائم پہ بخار بھی ہوتے ہیں, لمبے عرصے سے میرا وزن بھی گر رہا ہے, اور مجھے بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشنل سمٹمز بھی ہیں. تو میں فوراً, مجھے اگر پتہ نہیں ہے کہ کینسر کے سمٹم کیا ہیں تو میں الرٹ نہیں ہوں گا نا. اس وجہ سے اگر مجھے اس بارے میں پتہ ہے کہ کینسر کے کیا سمٹم ہیں تو میں فوراً اس پیشنٹ کو کینسر کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھیجوں گا, ریفر کروں گا تاکہ وہ چیک کروا سکے اپنی اس کنڈیشن کو. تو بعض اوقات ایک سمپل کمر کی درد جو ہے وہ کسی پٹھوں کے کھنچاؤ کی وجہ سے نہیں ہوتی, پراپر کینسر کی وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور میرے ساتھ یہ کافی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی سیریس کنڈیشن ہوتی ہے. تو اس لیے ہم وہ سبجیکٹس پڑھتے ہیں جو قدرے مشکل سبجیکٹ ہیں, اور ہمیں خود ان کے لیے کلینکل پریکٹس ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں اپنی کلینکل پریکٹس میں ان سبجیکٹس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے ہم کیونکہ زیادہ سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں, اگر آپ اتنی محنت کر سکتے ہیں اور آپ کو اتنا انٹرسٹ ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کی ویلفیئر کے لیے کام کر سکیں تو پلیز یہ فیلڈ آپ کے لیے ضرور ہے. اچھا, تو پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ ایک سال میں کتنے فزیوتھیراپی کے گریجویٹس نکلتے ہیں؟ بہت زیادہ بہت زیادہ, کیونکہ یہاں پہ ریگولیشنز کا بہت زیادہ ایشو ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ کتنی سیٹس نکلتی ہیں ایک سال میں؟ ایک بھی نہیں ایک بھی سیٹ نہیں نکلتی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں. پچھلے کم سے کم جتنا مجھے یاد ہے 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ایک بھی پراپر سیٹ جو ہے وہ شاید اناؤنس نہیں ہوئی ہے جس کے اندر BPS 17 اسکیل کی جو ہے وہ جاب ہو, انٹرویوز ہوں. کانٹریکٹ بیسس پہ جو ہے وہ چیزیں نکلتی ہیں, لیکن کانٹریکٹ از ناٹ اے پرماننٹ تھنگ یو نو. اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک سیٹ کے اوپر ہزاروں فزیوتھیراپسٹ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں سے بھی بعض اوقات وہ چیز پہلے پری بکڈ ہوتی ہے, جس نے جانا ہوتا ہے وہ جا چکا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہمارے دوسرا المیہ یہ ہے کہ ایک طرف تو سیٹس نہیں ہیں, اور ادھر سے ایک میرے اندازے کے مطابق تقریباً 5000 سے زیادہ فزیوتھیراپسٹ ہر سال نئے فزیوتھیراپسٹ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, اور یہ سیچوریشن بڑھتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے جو ہے مطلب بہت سارے لوگ جاب لیس بیٹھے ہوئے اپنی اتنی امپورٹنٹ فیلڈ میں ڈگری کرنے کے بعد, اور بہت سارے لوگ ہاؤس جابس نہیں کرتے, اس لیے انہیں پیشنٹس ٹریٹ کرنے کا صحیح طریقے سے آئیڈیا ہی نہیں ہے.
تو یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جن کو ٹارگٹ کرنا ضروری ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا فزیو تھراپسٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں مارکیٹ میں, لیکن ہر بندہ ایلیجیبل نہیں ہے, کیونکہ ہر یونیورسٹی ایلیجیبل نہیں ہے جو فزیو تھراپسٹ کو نکال رہی ہے, اور ہر ایک کے اندر وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے جس مائنڈ سیٹ کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں اوور ٹائم, اور آپ اپنے پیشنٹس کی ویلفیئر کے لیے دن رات محنت کر سکتے ہیں, تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو سکسیزفل بننے سے نہیں روکنے والی, کیونکہ اس فیلڈ کی ضرورت کم نہیں ہو رہی ہے. ان سارے پرابلمس کی وجہ سے ضرورت ہمیشہ بڑھ رہی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو جمپ ان اٹ, انشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ سکسیس ہو جائے گی. ڈی پی ٹی کے لیے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس بیٹر ہیں یا پھر پرائیویٹ؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے, کیونکہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کا کرائٹیریا تھوڑا سا زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ یونیورسٹیز. دوسرا جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ صرف میڈیکل کالجز ہوتے ہیں جو ڈی پی ٹی کی فیلڈ کو بھی آفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بہت ساری ڈسپلنز ہوتے ہیں ایک یونیورسٹی میں. وہ اسپیسیفکلی میڈیکل سائنسز کی فیلڈ یونیورسٹی نہیں ہو سکتی پاسبلی. جیسے مثال کے طور پہ یونیورسٹی آف سرگودا کو دیکھا جائے, یونیورسٹی آف سرگودا کا جو سرگودا میڈیکل کالج ہے وہ پراپرلی ڈیڈیکیٹڈ ہے میڈیکل سائنسز کے لیے. لیکن اگر دوسرے یونیورسٹیز کی بات کی جائے پرائیویٹ یونیورسٹیز کی, تو اس میں دوسرے ڈسپلنس بھی ہیں, لیکن دوسرے ڈسپلنس کا ہو جانا یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں, پرائیویٹ یونیورسٹیز میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز اچھا انویسٹ کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے ریزلٹس کے لیے, اور اکثر اوقات وہ اچھے قابل ٹیچرز جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے پڑھے ہوئے ہیں ان کو اپنے پاس جابس آفر کرتی ہیں, اور وہ پھر کافی محنت سے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو یہ میرا بڑا مکسڈ ریئیکشن ہے. میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ اچھا ہے یا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ اچھا ہے ایجوکیشن وائز, کیونکہ اکثر اوقات بہت اچھے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ جو ویل نون انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن وائز اکیڈیمک وائز لویسٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ یونیورسٹیز. اور بعض اوقات بہت مشہور پرائیویٹ یونیورسٹیز, بہت مہنگی پرائیویٹ یونیورسٹیز بہت سستے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کی نسبت کچھ بھی ڈلیور نہیں کرتی ہے. تو یہ آپ کو سرچ کرنا ہوگا کہ ان فیلڈ میں رہنے والے لوگوں سے پوچھ کے مشورہ کر کے آپ کو یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ آپ کو کس یونیورسٹی میں جانا ہے. اور اگر آپ کا میرٹ بنتا ہے تو اوبویسلی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر ضرور جائیں. اگر آپ 89% مارکس لے سکتے ہیں کیمولیٹیولی تو. ایک اور بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہمارے پاس آیا ہے, وہ ہے کہ پیسہ کتنا ہے اس فیلڈ میں؟ یہ بہت بڑا عالمی ہے یہ کویشچن نا, کیونکہ ہر بندہ بن ڈاکٹر رہا ہوتا ہے, کرنا اس نے پیشنٹ ٹریٹ ہے, سوچنا اس نے یہ ہے کہ میں پیسہ کتنا کماؤں گا, کیونکہ یہ سروسز ہیں, اور سروسز بھی انسانوں کے لیے, انسانوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے. یہ حقوق العباد میں چیز آتی ہے بینگ اے مسلم, اور اگر آپ مسلم نہ بھی ہوں تو ہیومن رائٹس کسی چیز کا نام ہے, اور ہر انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا حق ہے. اب انسان ہی انسان کی ہیلپ کرتا ہے, تو یہ ایکچولی ہیلپنگ ہینڈ ہے یہ ڈومین, چاہے یہ ہو MBBS ہو, سرجری ہو, جو کوئی بھی ہو. کمرشلزم جب اس چیز کے اندر آ جاتا ہے تو ایکچولی اس فیلڈ کا یا کسی بھی ایسی سروسز کی فیلڈ کا چارم ختم ہو جاتا ہے. تو اوبیسلی ایک انسان گھوڑا گھاس نہیں کھائے گا تو کیا کھائے گا, یہ ایک بات کی جاتی ہے. تو اسی لیے ہر انسان کو پیسے کی ضرورت تو ہے اپنے سروائیول کے لیے. ایک مزدور بھی تو اپنا خون پسینہ لگا کے ان دی اینڈ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے فائنینسز اسٹیبلشڈ ہوں تاکہ ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں. تو یہ ایک کنسرن ضرور ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ بھی پسند تھے جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے پیسہ کماتے تھے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ فزیو تھراپی سے پیسہ کما رہے ہیں اپنے پیشنٹ کے ساتھ زیادتی کر کے تو مسئلہ ہے, لیکن اگر آپ اپنے پیشنٹ کو کوالٹی سروسز دے رہے ہیں اور جو آپ کا جائز آپ کے چارجز بنتے ہیں وہ آپ ان سے لے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسا پیشنٹ ہے جس کو آپ اپنی کوالٹی سروسز دے رہے ہیں لیکن اس کے پاس چارجز نہیں ہے ٹریٹمنٹ کے, تو آپ اس کے اوپر احسان کرتے ہوئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, آپ اس کو فری میں ٹریٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے یہ. تو یہ بھی انویسٹمنٹ ہے, یعنی اس میں ہر چیز میں فائدہ ہے. میں کہتا ہوں میڈیکل سائنسز کے اندر کوئی بھی فیلڈ آپ چوز کر لیں تو ہر فیلڈ کے اندر فائدہ ہے, ہر فیلڈ کے اندر پروفٹ ہی پروفٹ ہے.
اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ اگر آپ کبھی بعض اوقات انسان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے تو آپ ٹریڈ اللہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ انسان کے ساتھ زیادہ ٹریڈ کرنے سے زیادہ سکسیزفل ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس میں پیسہ بھی بہت ہے, اس کے اندر آنر بھی بہت ہے, اور اس کے اندر بلیسنگس بھی بہت ہیں. اس سیشن کے اختتام کی طرف چلتے ہوئے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ فزیو تھراپی اسٹوڈنٹس کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ فزیوتھراپی اسٹوڈنٹس جو اس وقت فریش گریجویٹس ہیں یا جو گریجویٹ ہونے کے بعد ابھی اپنی فیلڈ کے اندر انہوں نے پاؤں رکھ دی ہے پریکٹیکل فیلڈ کے اندر, ان کے لیے میری یہ ایڈوائس ہے کہ اسپیشلی جو وہ لوگ ابھی پہلے میں بات کروں گا جو ابھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, ان کو میں یہ ایڈوائس کروں گا کہ کسی بھی سبجیکٹ کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ سبجیکٹ اس کا فائدہ نہیں ہے. ہر سبجیکٹ کا فائدہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں, کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو وہ فائدہ بہت دے گا. اسی لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں, اسکپنگ نہ کریں, اسکیننگ نہ کریں اور اسکمنگ نہ کریں اپنی بک کی. آپ تھورولی پڑھیں, سلائڈس کو رٹا مار کے اپنی ڈگریز جو ہے اپنی اس کے CGPA کو پرسنٹیج کو بیٹر کرنے کی کوشش نہ کریں, پوری بک پڑھیں تاکہ پورے ٹاپک کو آپ جو ہے کور اپ کر سکیں, اور آگے جا کے آپ کے پاس جو پیشنٹ آئے گا نا وہ آدھا فالج نہیں لے کے آئے گا, ٹھیک ہے, جو آپ نے آدھا چھوڑ دیا ہے وہ پوری کنڈیشن لے کے آئے گا. تو اس لیے آپ کو اس کو کنڈیشن کو گریپ لینا بہت زیادہ ضروری ہے, جس میں تھیوری بہت زیادہ فائدہ دے گی. ڈفرینٹ سبجیکٹس سے تھیوری نکال کے آپ ایک کنڈیشن کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس لیے تھارولی پڑھیں, محنت کے ساتھ پڑھیں. اور اگر آپ کی ڈگری ابھی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, میں کہتا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ کم سے کم 6 مہینے کے لیے کسی اچھے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر یا کسی اچھے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر جس کی OPD تگڑی ہو, اس کے اندر فری میں ہاؤس جاب کریں. کوئی بات نہیں ہے پیسے کی, کیونکہ پیسہ آپ نے ساری زندگی کمانا ہے, لیکن پیشنٹ کا اگر آپ نے حشر کر دیا نا تو حشر میں آپ کا حشر ہوگا. اس لیے جو ہے نا جب آپ ڈگری کمپلیٹ کر لیں تو کسی اچھے تگڑے انسٹیٹیوٹ کے اندر نا اچھی سی ہاؤس جاب کریں, محنت کریں اس کے لیے. چائے پانی سموسے کے لیے نہ جائیں وہاں پہ, ہوم وزٹس کے لیے نہ جائیں وہاں پہ سیکھنے کے لیے جائیں. جب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ایک ہی کنڈیشن کے 30-35 پیشنٹ اینڈ تک ٹریٹ کر لیے ہیں, تب آپ کو پیشنٹ سے بات کرنے میں بھی کانفیڈنس ہوگا اور آپ کو اپنے اوپر بھی ٹرسٹ ہوگا. اسی لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھیوریٹیکل پورشن کو مضبوط کریں اور پریکٹیکل پورشن کو بھی مضبوط کریں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی. اور پیشنٹ کو انسان سمجھ کے ٹریٹ کریں, پیسے کی مشین سمجھ کے ٹریٹ نہ کریں. سوری ٹو سے. اور آخر میں آپ اپنے پیشنٹس کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے, یا وہ لوگ جو درد میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو کیا آپ ایڈوائس دیں گے بینگ اے فزیو تھراپسٹ؟ میں اپنے پیشنٹ کو یہ ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں اپنی کنڈیشنز کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے بیماری کیا ہے اور اس بیماری کا بیسٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے. گوگل سے کبھی بھی جو ہے نا وہ ڈائگنوسس نہ بنائیں, کیونکہ گوگل کا ڈائگنوسس کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سیکنڈ کے اندر آپ 5 سال کے ڈگری کے اندر محنت کرنے والے ڈاکٹر کو سبسٹیٹیوٹ کر لیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو چاہیے ہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر گائیڈ نہیں کر رہا ہے تو آپ خود اپنی کنڈیشن کے بارے میں سمجھیں. آپ کا حق بنتا ہے آپ ڈاکٹر سے پوچھیں اس کے بارے میں. اور اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے پیشنٹ اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی کنڈیشن کے بارے میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات ان چیزوں کو ان کنڈیشنز کو ٹریٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے ٹیچر ڈاکٹر میکنزی وہ ہمیں یہ کہتے تھے, انہوں نے ہمارے سبھی فزیو تھراپسٹ کو ایک گائیڈ لائن دی تھی کہ 80% ٹریٹمنٹ پیشنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, فزیو تھراپسٹ کے ہاتھ میں صرف 20% ہوتا ہے. فزیو تھراپسٹ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. اگر آپ نے اس کی گائیڈنس کو مان لیا, اس کو سیکھ لیا ان ایکسرسائزز کو, تو 80% کام آپ کے اپنے ہاتھ میں آ جاتا ہے, آپ کی ڈپینڈنسی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ کو اپنے اوپر بھی زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے. اور یہ سب سے اچھا ٹریٹمنٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ پیسو ٹریٹمنٹ نہ کروائیں, ایکٹیو ٹریٹمنٹ کروائیں. اس لیے ایک تو اپنی کنڈیشنز کو سمجھیں. دوسرا, اگر آپ کو ایسی کنڈیشنز ہیں جیسے میں نے یہاں پہ کچھ نام لیے ہیں, لو بیک پین, فروزن شولڈر, کندھا جام ہو جانا, گردن کا درد, گینٹھیا, روماٹائڈ اپنا آسٹیو آرتھرائٹس, اور اسی طرح معذور بچے, فالج, لکوہ, اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں ان کا آئیڈیل ٹریٹمنٹ فزیو تھراپی ہے. تو اپنے جہاں پہ اگر آپ اپنے جی پیز کے پاس جا رہے ہیں اور اگر جی پیز آپ کو نہیں مشورہ دیتے,
ریکمینڈ نہیں کرتے فزیوتھیراپی کا، تو آپ خود اپنے کسی فزیوتھیراپسٹ کے پاس جائیں اور یہ کنڈیشنز ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن میں ہینڈل کروائیں، کیونکہ وہ اس کا آئیڈیل ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان صابر اس انفارمیشن کے لیے، اور آئی ہوپ کہ ہمارے ویورز کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا آپ کے ساتھ اور ان کے سوال حل ہو گئے ہوں گے.